یاسر رشید نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار ہیں۔ یاسر، باس اراغچی پاکستان پہنچ ہو چکی ہے، ایک مختصر وفد ان کے ہمراہ موجود ہے، کتنی یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور جو سیکنڈ راؤنڈ ہے نیگوسیشنز کا، اس کے حوالے سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا ذیشان، اگر دیکھا جائے تو دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے تو اس وقت امیدیں پیدا کرنا وہ اس وقت قیاس آرائی کے مترادف ہوگا، لیکن اگر مجموعی طور پہ صورتحال کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ عباس اراغچی جس دورے کے اوپر آئے ہیں وہ پہلے پاکستان میں آئے ہیں، پھر یہاں سے مسقط جائیں گے اور پھر ماسکو جائیں گے۔ اگر آپ یہ ڈاٹ میں لانا چاہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ JCPOA 2015 کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ایگریمنٹ میں جو بات طے ہوئی تھی کہ اس وقت جو انرچ یورینیم تھا ایران کا، وہ انرچ یورینیم منتقل کیا گیا تھا ماسکو کے اندر، یعنی رشیا کے اندر، اور اس کی جو انشورنس دی تھی وہ قطر نے دی تھی، کیونکہ اس وقت جو مذاکرات وہاں پہ ہوئے تھے تو یہ دونوں ممالک اس میں انوالو تھے۔ ابھی اگر دیکھا جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے راؤنڈ کے لیے عباس اراغچی جو ہے وہ پاکستان کے اندر آئے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا راؤنڈ جو ہے جس کے حوالے سے CNN رپورٹ کر رہا ہے کہ کچھ ہی دیر بعد اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر اور JD وینس جو ہیں وہ پاکستان روانہ ہو جائیں گے اور وہ یہاں پہ آ کے ملاقات کریں گے۔ تو یہ ایک پلس اس وقت دیکھنا پڑے گی کہ امریکن میڈیا جو اناؤنس کر رہا ہے اس میں اور ایرانین میڈیا جو اناؤنس کر رہا ہے اس میں بنیادی طور پہ فرق کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے عباس اراغچی پاکستان کے اندر آئے ہیں اور ہم اپنا جو ڈیلیگیشن ہے وہ پاکستان کے اندر بھیجیں گے، لیکن بنیادی طور پہ فرق یہاں پہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ عباس اراغچی جو یہاں پہ پاکستان میں آئے ہیں، پاکستان کو بطور ثالث وہ اس بات کی ایشورٹی دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس مذاکرات کے اندر پازیٹیو انڈیکیشن کے ساتھ اتر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ خطے کی جو دیگر طاقتیں ہیں جن کے ساتھ ہمارے ریلیشنز تھے، جن کے ساتھ ہم نے 2015 کے اندر ایگریمنٹ کیا تھا اور جن کے ساتھ ہم نے انشورنس چاہی تھی، ہم ان کے ساتھ مزید بات چیت کریں گے۔ اس ضمن کے اندر یہ پاکستان کا دورہ ہو رہا ہے۔ میں دیگر لوگوں کی طرح یا دیگر مبصروں اور تجزیہ کاروں کی طرح یہ رائے تو نہیں دے سکتا کہ دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے ساری چیزیں ہیں اور اتوار کے روز یا پیر کے روز جو ہے وہ دوسرا ڈیلیگیشن یہاں پہ ہوگا اور ایرانین ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوگا۔ میں اس ضمن کے اندر یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو بات چیت ہے وہ پاکستان کو اعتماد میں لینے کے حوالے سے ہے کہ ہم مذاکرات کے حوالے سے کلی طور کے اوپر مثبت سائن تو رکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہم اپنے فریقین کو شامل کرنا چاہیں گے، جس کی بنیاد کے اوپر پہلا جو دور تھا جس کے اندر نیول بلاکیڈ امریکہ کی طرف سے نہیں ہوئی تھی، جس میں بحری ناکہ بندی کے ذریعے ہمارا جہاز قبضے میں لیا گیا تھا، ہم اس سے پہلے کی پوزیشن کے اوپر پاکستان سے بات کر رہے ہیں، پاکستان کو اعتماد میں لیں گے اور یہاں پر جو بات چیت ہوگی، اور میری یہ امید ہے اور میرے یہ ذرائع کنفرم کرتے ہیں کہ ممکنات میں سے ہے کہ کل دوپہر کو یا کل شام کو وہ یہاں سے مسقط کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور پھر مسقط میں کل ان کی ملاقات ہوگی اور مسقط سے وہ پوری ایشورنس لینے کے بعد وہ واپس جائیں گے ماسکو میں، اور ماسکو کے اندر جا کے پوری ڈیل جو ہے وہ اپنے طور پہ ڈن کریں گے۔ پھر اس کے بعد کے امکانات یہ روشن کیے جا سکتے ہیں کہ امریکن ڈیلیگیشن کو یہ پیغام بھجوایا جائے کہ جو 60% افزودہ یورینیم ہے اس کو کس حد تک رشیا منتقل کیا جا سکتا ہے، کس حد تک اس کو ڈائلوٹ کیا جا سکتا ہے، کس حد تک خطے کی دیگر طاقتیں اس کی ایشورنس دے سکتی ہیں، جس کے اندر چائنا بھی انوالو ہوگا پس پردہ، لیکن مجموعی طور کے اوپر یہ ایک بریک تھرو تو ضرور سمجھا جا سکتا ہے کہ ایسا وقت کہ جس کے اندر آبنائے ہرمز مکمل اس وقت کنٹرول کے اندر ایران کے دکھائی دے رہی ہے اور دوسری طرف امریکہ کے دکھائی دے رہی ہے، اور پھر ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ جہاں پہ دنیا کی معیشت ایران نے روک رکھی ہے اور ایران کی معیشت امریکہ نے روک رکھی ہے، اس کا سانس کہیں نہ کہیں پہ بحال ہوگا۔ پریشر ٹیکٹک کے طور پہ یہ جو اس وقت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس پہ ہمیں یہ امکانات تو روشن کرنے چاہیے کہ دو فریق جو میز کے اوپر بیٹھنا چاہ رہے تھے یا میز کے اوپر نہیں بھی بیٹھنا چاہ رہے تھے اور ٹویٹر کی ایک جنگ کے اندر، اعصاب کی ایک جنگ کے اندر، نفسیات کی ایک جنگ کے اندر ایک دوسرے پہ حملہ آور تھے، اور جس کی پوزیشن کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ چائنا کی طرف سے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی اپنے شہریوں کو ایران کے اندر جو موجود تھے کہ آپ ایز سون ایز پاسبل وہاں سے نکل جائیں، اور پھر بیروت کے اندر ایک ایڈوائزری جاری کی گئی US ایمبیسی کی طرف سے کہ وہاں پہ جو امریکن موجود ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں۔ تو اس ضمن کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے پورا منظرنامہ، لیکن وہ تنگ کرنے پہ غبارہ اس وقت پھٹے گا جب یہ چیزیں طے ہو جائیں گی کہ وہ ایشورنس جو وہ اپنے اتحادیوں سے چاہتے ہیں ایران، وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، اور جس کے بعد ہم یہ سننے کو دیکھیں گے منظرنامہ کہ جس میں امریکہ جو ہے وہ اپنا پورا ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان بھیجے گا اور پھر کہیں جا کے بات طے ہوگی۔ یہ بتدریج مراحل طے انہیں جس کے اندر کچھ وقت لگے گا۔